بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیلا ان پھلوں میں شامل ہے جنہیں قرآن پاک میں جنت کا پھل کہا گیا ہے، اور طبی و غذائی اعتبار سے کیلے کی افادیت کا انکار ناممکن ہے، کیونکہ یہ توانائی سے لبریز پھل ہے جس میں وٹامن اور معدنیات کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا جادوئی پھل ہے جو انسانی جسم کو پلک جھپکتے ہی توانائی فراہم کر دیتا ہے۔ دیگر پھلوں کے مقابلے میں یہ ایک زود ہضم غذا ہے جسے شیرخوار بچوں کی ابتدائی خوراک کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ کیلا اگر بچوں کو کم عمری میں استعمال کروایا جائے تو وہ بہت جلد صحت کے اعلیٰ معیار تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ بڑھتے ہوئے بچے ہر روز ناشتے میں کیلا کھانے کے بعد ایک گلاس دودھ پینے کی عادت اپنا لیں تو ان کا وزن بڑھنے لگے گا اور جسمانی طاقت بھی حاصل ہوگی۔ زیادہ تر لوگ کیلے کو وزن کم کرنے یا بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیلے کس مقدار میں اور کب کھانے ہیں، اس لیے اس سے فوائد حاصل کرنے کی بجائے بعض اوقات نقصان بھی اٹھا بیٹھتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کیلے کھانے کے فوائد سے آگاہ کریں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کب اور کس شخص کو کیلا نہیں کھانا چاہیے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، کیلے میں 8 قسم کی معدنیات، پوٹاشیم، میگنیشیم، فاسفورس، کیلشیم، سوڈیم، مینگنیز، آئرن اور زنک پائی جاتی ہیں۔ یہ حیاتین کی کمی بھی دور کرتا ہے، جس کے باعث لبلبا انسولین کی مقدار بڑھا دیتا ہے، جس سے چکنائی ہضم کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ چلیں اب آپ کو کیلے کے دیگر زبردست فوائد بتاتے ہیں۔ نمبر 1، خون کی کمی دور کرتا ہے۔ خون میں ہیموگلوبن اور سرخ خلیوں کی کمی کے باعث انیمیا ہو سکتا ہے۔ اس بیماری میں رنگت پیلی پڑ جاتی ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے اور کبھی کبھار سانس اکھڑنے لگتا ہے۔ کیلے میں آئرن کی مناسب مقدار انیمیا میں آرام دیتی ہے، جس سے خون میں سرخ خلیوں کی افزائش میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح کیلے میں موجود حیاتین B6 خون میں گلوکوز کی مقدار کو ریگولیٹ کرنے میں مددگار بنتا ہے۔ اسی طرح کیلے سے جسم میں شوگر کی مقدار کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ انسولین کی حساسیت میں اضافہ کر کے اس کے فوائد میں بہتری لاتا ہے۔ نمبر 2، حاملہ خواتین کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیلے پوٹاشیم کا ایک اچھا ذریعہ ہیں جو پاؤں کے درد اور اکڑن کے لیے مفید ہیں، جس کا سامنا دوران حمل اکثر خواتین کو رہتا ہے۔ ان میں وٹامن B6 بھی شامل ہے جو بچے کی نشو و نما کے علاوہ پہلی سہ ماہی میں متلی سے بچاؤ میں بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن C کی بدولت قوت مدافعت بہتر رہتی ہے۔ کیلوں میں ریشے کی بھی بہتات ہوتی ہے جو قبض سے بچاتا ہے۔ اس مسئلے کا سامنا حاملہ خواتین کی 50% تعداد کو رہتا ہے۔ نمبر 3، کیلا بطور دوا۔ کیلا عمدہ پھل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی دوا بھی ہے۔ یہ جسم میں وٹامن C کی کمی کو پورا کرتا ہے، طاقت اور خون پیدا کرتا ہے، گردوں کو طاقت دیتا ہے، جگر کے لیے مقوی ہے، جسم سے زہریلے مواد کو باہر نکالتا ہے، جبکہ پیچس کے لیے اکسیر ہے، یرقان میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، تیزابیت دور کرتا ہے، اس لیے معدہ کے لیے مفید ہے، پیاس اور دل کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ پیچس مروڑ بچوں کے دستوں میں اور کمزور بچوں کے لیے جن کا وزن کم ہو انہیں کیلا دودھ کے ساتھ دینا چاہیے۔ کم مقدار میں کھانے کی صورت میں باعث قبض اور زیادہ کھانے کی صورت میں قبض کشا ہے، جسم کو موٹا کرتا ہے۔ شوگر کے مریض کم کھائیں۔ کیلا کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پئیں، اس سے بلغم پیدا ہوتا ہے۔ پیچس اور دست کے دوران کیلا دہی میں ملا کر کھائیں۔ نمبر 4، جلد کے لیے مفید ہے۔ وٹامن C اور مینگنیز سے بھرپور ہونے کے ناطے کیلا جلد کے لیے ایک سپر فوڈ ہے۔ مینگنیز وٹامن C کو جسم کا حصہ بننے میں مدد دیتی ہے اور پھر یہ دونوں مل کر خلیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ دونوں مل کر جسم میں اس پروٹین کو بھی تقویت دیتے ہیں جو آپ کی جلد اور ہڈیوں کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ اسی طرح کیلے میں جہاں بہت سارے دیگر فوائد چھپے ہوئے ہیں، وہاں ایک خوبی چہرے پر نکلنے والے ناپسندیدہ دانوں سے نجات کا کرشمہ بھی ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے یا جسم کے دیگر حصوں پر نکلنے والے دانوں سے پریشان ہیں تو کیلا چھیل کر اس کے چھلکے کا اندرونی حصہ صرف 5 منٹ تک روزانہ اپنے چہرے یا جسم پر ملیں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو بہترین نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے چہرے اور جسم کو داغ دھبوں اور انچاہے دانوں سے مستقل طور پر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ عمل یومیہ بنیادوں پر مستقل کرنا شروع کر دیں۔ چند ہی دنوں میں آپ ان دانوں سے مکمل نجات حاصل کر لیں گے۔ نمبر 5، وزن کی کمی دور کرتا ہے۔ کیلے فیٹ فری ہوتے ہیں اور اپنے اندر 3 قسم کی مٹھاس رکھتے ہیں، جن کی بدولت کیلا توانائی کا ایک اہم ذریعہ بنتا ہے، خصوصاً بڑھتے بچوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ورزش کے دل دادہ ہیں۔ اس کے استعمال سے وزن بڑھتا ہے اور کمزور جسمانی اعضاء بڑھنے لگتے ہیں۔ کیلے کو ایتھلیٹس کے لیے انہی معدنی خصوصیات کی وجہ سے مناسب ترین قرار دیا گیا ہے۔ ناشتے میں شامل کیے جانے سے توانائی بڑھتی ہے۔ ٹریننگ سیشنز کے دوران انہیں توانائی کی بحالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
اور ورزش کے بعد اس کا پروٹین شیک بھی بہت مفید رہتا ہے۔ کیلے جسمانی درد اور اکڑن سے بچانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، جن کا سامنا بسا اوقات ورزش کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ نمبر 6، ذہنی دباؤ میں کمی لاتا ہے۔ کیلے ذہنی دباؤ میں کمی کا موجب بننے کے باعث انسان کا موڈ اچھا کرتے ہیں۔ ان میں موجود ٹرپٹوفان نامی کیمیکل سیروٹونن کے لیے اہم ہے۔ سیروٹونن ہی وہ کیمیکل ہے جو انسانی ذہن میں خوشی کا تاثر پیدا کرنے والے سگنل جاری کرتا ہے۔ اس میں موجود 27 ملی گرام میگنیشیم بھی موڈ خوشگوار بننے میں معاون بنتا ہے۔ اس سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ اسی طرح کیلے سے حیاتین بی کی کمی دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جسم کو جتنی حیاتین B6 درکار ہوتی ہے، اس کی 20% مقدار کیلے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیلے سے صحت مند خلیوں کی ضرورت یعنی امائنو ایسڈز اور ہیموگلوبن بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان باتوں پر جو کیلے کے حوالے سے غلط مشہور کی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیلے زیادہ کھانے سے ہمارے جسم میں پوٹاشیم کی مقدار حد سے بڑھ جاتی ہے، جو کہ انتہائی نقصان کا باعث ہے۔ تو ماہرین طب کے مطابق کیلوں سے پوٹاشیم کا بڑھنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ در حقیقت پوٹاشیم کی سطح دل کی حرکت روک دینے تک بڑھانے کے لیے ایک فرد کو دن بھر میں 400 کیلے کھانے ہوں گے، اور ایسا ممکن نہیں۔ تو یہ پھل خطرناک نہیں بلکہ صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ بالغ افراد کو روزانہ 3500 ملی گرام پوٹاشیم جزوء بدن بنانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، جبکہ ایک اوسط کیلے میں یہ مقدار 450 ملی گرام ہوتی ہے۔ تو ایک وقت میں ایک صحت مند شخص 6 سے 7 کیلے بآسانی کھا سکتا ہے، جس کے بعد تجویز کردہ حد پوری ہو جاتی ہے۔ کیلوں کو اعتدال میں رہ کر کھایا جائے تو کسی قسم کے مضر اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ کیلے کے کچھ نقصانات جان لیں۔ کیلا نقصان دہ کب ثابت ہوتا ہے؟ کچھ لوگ دوپہر یا شام کے وقت کیلے کو مستقل اپنی خوراک کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ صرف کیلے کھانا جسم میں پروٹین اور چکنائی کی کمی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر میں بھی کمی آتی ہے۔ جن لوگوں کو کھانسی کا مسئلہ رہتا ہے وہ رات کو کیلے کھانے سے گریز کریں، اور اگر شوگر کے مریض ہوں تو اپنے بلڈ شوگر کے لیول کے حساب سے کھائیں۔ کیلے کو ورزش سے تھوڑا پہلے یا بعد میں کھانا زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کیلے کھانے سے زیادہ انرجی ملے گی اور کھانا بآسانی ہضم ہو جائے گا۔ کیلے آپ رات کو بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں سونے سے کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے پہلے کھا لیں۔ کچھ لوگ وزن کم کرنے کے لیے خالی پیٹ کیلا کھانے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے ہمارے جسم میں پوٹاشیم بڑھنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہ ہمارے اندرونی نظام کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی خالی پیٹ کیلے نہ کھائیں۔ اسی طرح آپ کیلے کے بعد دودھ پی لیں، یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ روزانہ کیلے کھانے والا شخص کئی بیماریوں اور کمزوریوں کو دور بھگا سکتا ہے، لیکن یاد رہے کیلے کبھی بھی زیادہ مقدار میں نہ کھائیں۔ یہ توانائی کا خزانہ ہے، اور خزانہ زیادہ مقدار میں نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ جتنی مقدار میں کہا جاتا ہے اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ مقدار میں کیلے کھانے سے جسمانی خرابیاں جنم لے سکتی ہیں۔ اگر ایک وقت میں بہت زیادہ مقدار میں کیلے کھا لیے جائیں تو سر درد اور غنودگی کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے اعتدال میں رہ کر کھائیں۔